السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم استغفار پر بات کرنے والے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کے کتنے فائدے ہیں، اور جو شخص استغفار کرتا ہے وہ شخص اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اور ہر انسان سے زندگی میں کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انہیں علم ہوتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم بھی نہیں ہوتا اور انسان کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر استغفار ایک چھوٹا سا عمل ہم لازم پکڑ لیں تو کتنے فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں پہلے استغفار پر تھوڑی سی بات کروں گا، پھر اس کے 3 بڑے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسائل کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور اسی طرح بہت سارے جو ہے نا پیچیدہ مسائل ایسے بھی ہیں جس میں مسلمان الجھے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے نکلیں یہاں سے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے کھلے عام، اور طرح طرح کے گناہ جو ہیں وہ کھلے عام کیے جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے، ان تمام مسائل کا، ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور اسی میں ہماری کامیابی بھی پوشیدہ ہے، اور اسی کے اندر ہمارے مسائل کا حل بھی چھپا ہوا ہے۔ دوستو، وہ ہے استغفار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے نکلیں، طرح طرح کے پیچیدہ مسائل میں جو الجھ گئے ہیں اور تکالیف کا سامنا ہے، اگر ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کو کرنا ہوگا، اور پوری قوم کو استغفار کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا ہوگی، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ان پریشانیوں سے نکال سکتا ہے، ان مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر استغفار کی فضیلت پر روشنی ڈالی ہے، اور استغفار کی اہمیت کو اجاگر بھی کیا ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا وہ اللہ رب العزت کے امن میں آ جائے گا، اور اللہ رب العزت کا غضب جو ہے اس سے محفوظ کر دیا جائے گا، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو جہاں اللہ رب العزت کا قرب عطا کرے گی، اگر کوئی انسان کثرت سے کرے گا، وہیں پر استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہماری برائیاں اور نافرمانیاں مٹا دیں گے۔ لیکن استغفار کرنے سے پہلے ایک چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے نادم ہونا، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا کہ مجھ سے یہ عمل کیوں ہوا۔ دل میں شرمندگی موجود ہو، ندامت موجود ہو کہ یہ عمل مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، تو اب ندامت کے ساتھ استغفار کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھیں کہ ہمارا استغفار ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب استغفار کرنا ہے تو پورے استحضار کے ساتھ کرنا ہے، اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ استغفار کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری توبہ اور ہمارے استغفار کو قبول فرما لیں۔ تو اس وقت ایک ہی حل ہے پوری امت کا کہ وہ پریشانیوں سے کیسے نکلے، مسائل سے کیسے نکلے، تو اجتماعی طور پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر اگر ہم اجتماعی طور پر استغفار کریں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے، اور ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 3 بڑے فائدے بتانے والا ہوں استغفار کرنے کے، اور یہ فائدے خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان کیے ہیں۔ دل کے کانوں سے یہ سننے کی بات ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں
غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ 3 فائدے ہو رہے ہیں اس میں حاصل۔ پہلا فائدہ، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو بندہ بھی، جو مسلمان بھی استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھلا دیں گے، اللہ ہر تنگی سے نکال دیں گے اس کو۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اور دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے، ہر دکھ اور تکلیف سے نجات عطا کر دیں گے، اسے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا اگر وہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا۔ ومن كل هم فرجا، اور تیسرا فائدہ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو ہم سب کا مسئلہ ہے، یعنی رزق کے حوالے سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ اپنا رزق کیسے اچھا کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے رزق کو کیسے وسیع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کثرت سے کرے گا، جہاں پر اس کو تکلیفوں سے، غموں اور دکھوں سے اور ہر تنگی سے نکالوں گا، وہیں پر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا کریں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ استغفار کو لازم پکڑیں، کیونکہ استغفار اپنے اندر بہت سے فائدے چھپائے ہوئے ہے۔ پر میں نے آپ کو 3 بڑے فائدے بیان کیے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں جو کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ سچے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی سچے ہیں، اور نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ تو سچ ہی سچ ہے، یعنی سراپا سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر استغفار کرو گے تو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ہر تنگی سے اللہ نجات دے دیں گے، ہر غم اور دکھ اللہ دور کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے ہمارا وہم و گمان نہیں۔ اور عام طور پر یہی 3 مسئلے ایسے ہیں جس میں امت مسلمہ مبتلا ہوتی ہے۔ کسی تنگی میں ہے، کسی مسئلے سے دوچار ہے، تو استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ راستے نکال دیں گے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اگر کوئی غم پہنچا ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی بھی طرح کی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیجیے، ندامت کے آنسو بہائیے، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور اگر رزق میں تنگی ہے، وسعت چاہتے کہ اللہ کاروبار میں ترقی دے، اللہ رزق میں ترقی دے، اللہ مال میں ترقی عطا کرے، تو بھی استغفار کریں، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو دوستوں، آج ضرورت ہے ہمیں استغفار کرنے کی، جہاں پر ہم دنیا کے دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، وہیں پر اجتماعی طور پر ہمیں ہر شخص کو اور انفرادی طور پر استغفار کی کثرت سے ضرورت ہے۔ اگر استغفار کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور اگر استغفار نہیں کر رہے تو پریشانیاں، تکالیف اور مسائل کا سامنا رہے گا۔ تو دوستوں، میری خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت اجتماعی طور پر بھی استغفار کرے اور انفرادی طور پر بھی استغفار کرے، تاکہ جو حالات امت مسلمہ کے ہیں اور جو صورت اس وقت بن چکی ہے پوری امت مسلمہ کی، اگر اس حالت کے اندر بھی ہم نے استغفار کو لازم نہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانیوں اور کوتاہیوں پر معافی طلب نہ کی، تو پھر بڑی خطرناک صورتحال بن جائے گی۔ ہم پستیوں میں گر چکے ہیں، ہمیں بلندیوں کی طرف اٹھنا ہے، اور ہمیں مل کر اجتماعی طور پر کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے اور عملی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے۔
جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اعمال کی طرف دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہماری پریشانیاں بھی اللہ دور کر دیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو، جس کا مقصد استغفار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔